بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو گائز ہم امیونٹی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آلریڈی میں نے 5-6 ویڈیو جو ہے نا وہ امیونٹی کی بنا دی ہیں۔ ابھی بس ہم فائنل ٹاپکس کے اوپر ہیں۔ اس کے اندر ہائپر سینسٹیوٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شروع میں نے بتایا تھا ہمارے پاس ہائپر سینسٹیوٹی میں 4 ہائپر سینسٹیوٹی 1 2، پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ہائپر سینسٹیوٹی 3، اور پھر ہمارے پاس ہوتا ہے 4۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے بیسیکلی کیا ہے ہائپر سینسٹیوٹی سے سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا امیون سسٹم جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے جو بھی ہمارے پاس فارن پارٹیکلز آتا ہے۔ ایسی بات ہے نا، اب صرف فارن پارٹیکل کے گرد ہی اسے ریئیکٹ کرنا۔ اگر یہی امیون سسٹم وہ یہ جو ہے نا عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریئیکٹ نہیں کرتا، ناٹ ریئیکٹ اگینسٹ آور اون باڈی، مطلب سیلف اینٹیجن کے خلاف اس نے کوئی نا ریئیکشن نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے، ہماری باڈی کے اندر سیلف ٹالرنس وغیرہ ہوتی ہے۔ آپ امیونٹی والا چیپٹر پڑھیں گے تو یار اس فوکس کو کیا ہے، امیونٹی والا چیپٹر پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس سیلف ٹالرنس جو ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اب یہ سیلف ٹالرنس جو ہوتا ہے نا جب بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، جب یہ سیلف ٹالرنس بریک کر جائے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، باڈی اپنی ہی جو ہے نا وہ خلاف امیونٹی پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں آٹو امیونٹی۔ صحیح ہوگا، آٹو امیونٹی۔ تو یہی نام جو ہے نا اس کا دوسرا نام ہائپر سینسٹیوٹی کا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے دیکھنی ہے ٹائپ 1، پھر ٹائپ 2، ٹائپ 3 اور ٹائپ 4۔ باری باری جلدی سے دیکھتے ہیں۔ یار ٹیشو کدھر گیا، جسٹ اے منٹ۔ اوکے جی، آ گیا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے، سوری فار دیٹ یار یہ ویڈیو میں لیٹ کروانا پڑ گیا مجھے، جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا ٹائپ 1۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ایک تو امیڈیٹ ہوتی ہے، مطلب فوراً یوں شرلی کی طرح پٹاخہ ٹھا چیپا ٹھا، بس ود ان اے منٹ اس نے ایکشن کرنا ہوتا ہے۔ یوں آیا اور یوں اس نے جو ہے نا وہ سینسٹیوٹی کروا دینی ہے۔ ہوتی کیا ہے، آئی جی ای میڈیٹرز ہوتی ہیں۔ اب آئی جی ای سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ الرجی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ صحیح ہے، کون سی سیل انوار ہوتے ہیں، آپ نے کہنا جناب اس کے اندر ٹائپ 2 ہیلپر سیلز جو ہوتے ہیں نا وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اور اس کا رسپانس کیسا ہوتا ہے، رسپانس میں یہاں پہ بتا دوں، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے مائلڈ رسپانس، یہ شو کرتے ہیں، ایک ہمارے پاس کرتے ہیں ماڈریٹ رسپانس، اور ایک ہمارے پاس کرتے ہیں سویئر رسپانس۔ ٹھیک ہے، مائلڈ، ماڈریٹ اور سویئر رسپانس۔ جو مائلڈ رسپانس ہوتا ہے یہ انائنگ سا ہوتا ہے، لیکن جو ماڈریٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ کو ایستھما کی کنڈیشن یاد ہے، وہ ٹائپ 1 سینسٹیوٹی کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا کہ یہ ماڈریٹ کنڈیشن رسپانس ہے ٹائپ 2 ہیلپر سیل کی وجہ سے۔ سویئر کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، بچے کو پتہ ہے اینافائلیکٹک شاک ہو جاتا ہے اور پھر ڈیتھ، بندہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ٹائپ 2 ہیلپر سیلز ہیں یہ آئی جی ای جو اینٹی باڈیز ہیں نا اس کو کیا کریں گے، سٹیمولیٹ کریں گے یہ۔ ٹھیک ہے، سوری فار دی بیک گراؤنڈ نائس، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ نیکسٹ بک کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو اگزامپل اس نے دی ہوئی ہے ایک پولن کی میں بتا دیتا ہوں۔ ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ کہہ رہا ہے جو ہی کچھ لوگوں کو نا پولن الرجی ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر کبھی سوچا ہوتا کیا، جو ہی وہ پولن یا کوئی بھی الرجن جو ہے نا وہ انہیلڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، الرجن کو اس نے انہیل کیا ناک کے ذریعے، جائے گا کہاں پہ، گوز ٹو لنگز، ہمارے لنگز کے اندر چلا گیا۔ وہاں سے کیا ہوگا، پک لنگز کے اندر کیا ہوتا ہے، ایلویولر میکروفیجز، وہ ایلویولر میکروفیجز اس کو پک کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایلویولر میکروفیجز نے لنگ کے اندر اس پولن کو پک کر لیا، نیوٹرلائز کریں گے اس الرجن پارٹیکل کو۔ نارمل فینومینا بھی بتا رہا ہوں، اس الرجن کو نا نیوٹرلائز کر کے اس کو باڈی سے ایریڈیکیٹ کرنے کی ساری کوشش اس کے اندر لگا دیں گے۔ یہ تھا ہمارے پاس نارمل فینومینا۔ لیکن کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ہم دیکھیں اب انوائرمنٹ میں کتنا پولن ہے، ہمیں الرجی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں فوراً انہیں نا پھولوں سے الرجی، پولن جو ہم بھی ہوگا نا ہلکی ہلکی بات پہ الرجی ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ جو میکروفیج ہوتے ہیں نا
جو بیسیکلی مائکروفیج جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں میں یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ پریزنٹ کرتے ہیں یہ جو الویولر مائکروفیج ہے اس الرجن پارٹیکل کو. سپوز یہ الرجن پارٹیکل ہے نا، ان مائکروفیجز نے اس الرجن پارٹیکل کو پریزنٹ کرنا ہے کس کے پاس؟ ٹی سیلز کے پاس. یہ کام گڑبڑ کروا دیتا ہے. اب ٹی سیل کے پاس کرتے تو ٹائپ 2 ہیلپر ٹی سیل جو ہوتا ہے نا ایکٹیویٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں. میں نے شروع میں بتایا نا، تو جو مٹایا میں نے بھی وہاں پہ ٹائپ 2 ہیلپر ٹی سیلز کے پاس انوالو ہوتے ہیں. پھر وہ مائلڈ ماڈریٹ کی صورت میں، ماڈریٹ جو ایزدما ہوتا ہے، پھر اگر سویئر ہوگا تو وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، اینافیلیکٹک شاک، ٹھیک ہے. تو وہ لیمف نوڈ کے پاس اس کو لے جائے گا، ٹھیک ہے، الرجن کو، جہاں پہ ٹائپ 2 ہیلپر ٹی سیلز ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. یہ فوراً کلک کر دے گا. ان سمپل اگر میں آپ کو اس کو مزید اس کہانی کو الیبوریٹ کر کے دکھاؤں تو ہمارے پاس ڈائیگرامیٹیکلی اگر آپ بنا دیں گے تو مطلب مزہ ہی آ جائے گا. یہ ہمارے پاس ہے نا جو بھی میکروفیج ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا تھا کہ CD4 سیلز ہوتے ہیں جو کہ MHC2 جن کے پاس ہوتا ہے نا CD4 سیلز، ٹھیک ہے، جو کہ ہسٹو کمپیٹیبلٹی 2 کے ریپریزنٹ کر رہے تھے. اور ان کے سرفیس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ TCR جو ہے نا ریسیپٹرز ہم نے پڑھے تھے. TC کیوں لکھا ہوا یار؟ TLR ریسیپٹر، مطلب ٹول لائک ریسیپٹرز ان کے پاس ہوتے ہیں نا آن دی سرفیس، ٹھیک ہے. اس کی سرفیس کے اوپر TLR ریسیپٹر ہوتے ہیں جو کہ بائنڈ کرتے ہیں اینٹیجن کی سرفیس کے ساتھ. ایسے ہی نا بائنڈنگ دیکھو نا یار، یہ ہمارے پاس ہے نا میکروفیجز، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ اس کے پاس MHC2، اور یہاں پہ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ CD4 سیلز کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے دوسرے جو ہوتے ہیں نا اینٹیجن کے پاس ہوتا ہے TCR جو ہے نا ریسیپٹر اینٹیجن کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے پاس TLR. سی کیوں نکلا میں نے؟ ٹول لائک ریسیپٹر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ بائنڈنگ کرتے ہیں سیل کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ سگنلنگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. جو ہی یہ بائنڈ کرتے ہیں سگنلنگ جاتی ہے ٹی سیلز کے اوپر نا. یہ سارے کام ٹی سیلز کے اوپر میں دوبارہ بتا رہا ہوں. تو ٹی سیل کے اوپر جو ہے وہاں پہ سگنلنگ جاتی ہے ٹی سیلز پھر کیا ریلیز ہوتا ہے؟ انٹرلیوکن. انٹرلیوکن جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس ریلیز ہوتا ہے. اب یہ جو انٹرلیوکن ہے نا اس کا سارے کا سارا کام ہے. یہ بیسیکلی کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ انٹرلیوکن 4، انٹرلیوکن 5 اور انٹرلیوکن 13 کے نام سے آپ کو دکھ رہا ہوگا. 4، 5 اور 13 کے نام سے. اب 4 بیسیکلی کیا ہے؟ جب بی سیل جو ہوتے ہیں نا وہ اسٹیمولیٹس ہوتے ہیں. یہ انٹرلیوکن 4 جو ہوتا ہے نا وہ ان بی سیل کو جو ہے اسٹیمولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ یہ انٹرلیوکن 5 کیا ہے؟ یہ ریکروٹ کرتا ہے ایوسینوفیلز کو، ٹھیک ہے. ان کو وہ اکٹھا وغیرہ کر کے اور وہ سارا کام کروانا ہے. جبکہ یہ انٹرلیوکن 13 کیا کرتا ہے؟ میوکس کی پروڈکشن کروا دیتا ہے، صحیح ہے. انہیں بہت زیادہ میوکس آنا شروع ہو جائے گی. بی سیل جو اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں نا وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ پلازما سیلز کے پاس. ظاہری سی بات ہے بی سیلز نے کہاں جانا ہے؟ پلازما سیلز کے پاس. وہاں سے اس نے جنہیں ریلیز کروانا ہے IgE. مطلب ڈھیروں ڈھیر IgE یوں ریلیز کرواتے جانا ہے. اب یہ جو IgE ہے نا یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے؟ بچے کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ نے پہلے بات پڑھی ہوگی. IgE کس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں؟ ماسٹ سیل کے ساتھ، صحیح ہے. ماسٹ سیل کے ساتھ اس نے اٹیچ ہونا ہے. ماسٹ سیل بیسیکلی کیا ہے؟ یہ سپوز کریں ماسٹ سیل ہے، اس کے اوپر ایک ریسیپٹر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ FCER1 ریسیپٹر. تو IgE اس ماسٹ سیل کے یا FCER1 ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ IgE کچھ بیزوفیلز کے ساتھ بھی جو نا ہمارے پاس اٹیچ ہو کے اپنا وہ سارے کا سارا جو الرجک رسپانس ہے وہ شو کرتے ہیں. سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ ہوپ سو میں اس کو سمجھا پایا ہوں گا. اچھا اب دیکھو، ایک بندہ جو ہے نا پہلی دفعہ جب پارک میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پولن کے خلاف اس کے لیے کوئی بھی اس کی ریزسٹنس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو IgE جو ہے نا وہ کھلا پڑا ہوتا ہے. پہلی دفعہ کیا الرجن جو ہے نا اس نے انہیل کیا اور IgE جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریلیز. بندہ جب دوسری مرتبہ جائے گا نا اسی پارک کے اندر، ٹھیک ہے، ایک خاص قسم کا جو الرجن کا، تو ہمارے پاس دوبارہ جانے کے اوپر کیا ہوگا؟ الرجن ری ایکسپوجر ہوگا اس بندے کو. وہی الرجن جو ہے نا وہ اس کو ری ایکسپوز ہو گیا. کیا ہوگا؟ وہ الرجن جو ہے نا وہ اٹیچ کر دے گا کس کے ساتھ؟
IgE اینٹی باڈیز کے ساتھ اس نے اٹیچ کر دینا ہے، سگنل دینا ہے، ٹھیک ہے، ماس سیل کے ساتھ جو ہوتا ہے نا ماس سیل کو سگنل دے گا، ٹھیک ہے، وہاں سے ماس سیل جو ہے نا وہ ریپچر ہو گیا. اب جو ہی ماس سیل کو سگنل ملا IgE کا، ماس سیل کے ساتھ اٹیچ ہوا FcER1 ریسیپٹر کے ساتھ، تو ماس سیل پٹاخہ مار گیا، پھٹ گیا. پھٹے گا تو ہمارے پاس کیا ریلیز ہوگا؟ بچے کو پتہ ہے میڈیٹرز ریلیز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اب جب میڈیٹرز ریلیز ہوں گے تو ہمیں سمٹمز جو ہے نا وہ شو ہونا شروع ہو جائے گی اس بندے کے اندر، ٹھیک ہے. میڈیٹرز کا کام ہے اس کو سمٹم مطلب اس کا سانس بند ہونا اور وہ باقی ساری کی ساری کنڈیشن ہوگی. اب میڈیٹرز ریلیز ہونے میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ارلی ریلیز ہوتے ہیں، کچھ لیٹ ہمارے پاس ریلیز ہوتے ہیں. ان دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے. یہ میں بتا ہی دوں ہائپر سینسٹیوٹی تاکہ ہمارے پاس جگہ جو ہے نا وہ زیادہ بچ جائے. اب جو کہانی سمجھنے والی ہے وہ میڈیٹرز کے ریلیٹڈ ہے. دیکھو یہاں پہ میں نے کہا میڈیٹرز جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریلیزڈ ہوئے، کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ ارلی ریلیز ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے پاس لیٹ ریلیز ہو جاتے ہیں. جو ارلی ہوتے ہیں نا وہ ریلیز ہوتے ہی ان کا ٹائم جو ڈیوریشن جو ظاہری بات ہے کام ہوگا، تو کیا ہوگا، جس طرح ہسٹامین جو ہے نا انہوں نے میڈیٹر ہے وہ ارلی ریلیز ہوتا ہے. کیا کرتا ہے یہ؟ ایک تو ہمارے پاس ویزو ڈائلیشن کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ویزو ڈائلیشن، ویسل جو تھے نا وہ ڈائلیٹ کر جاتی ہیں. نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، برونکس کی کانسٹرکشن کروا دیتا ہے، برونکو کانسٹرکشن کروا دیتا ہے. نمبر 3 پہ جب ویسل ڈائلیٹ ہوگی تو ان کی کیا ہوگی، پرمیبلٹی بڑھے گی. مجھے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، میں جم کرتا ہوں، اس وجہ سے یہ میری وینز پوری ہوئی ہیں، اور فیٹ جو ہے نا میں نے اپنا ریڈیوس کیا ہوا باڈی فیٹ اس وجہ سے الحمدللہ، ٹھیک ہے. باقی ویسے بھی ایکسرسائز اتنی ہوتی ہے تو ختم ہو ہی جاتی ہے ہر چیز بندے. ویسل جو ہے نا اس کی پرمیبلٹی جو ہے نا وہ انہانس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ویزو ڈائلیشن، برونکو کانسٹرکشن اور ویسل پرمیبلٹی. اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کچھ ہمارے پاس پروٹیزز جو ہے نا وہ بھی ریلیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کیمو اٹریکٹنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمارے پاس ریلیز ہوتے ہیں. ارلی میڈیٹرز کی ساری یہ بات کی ہم نے. لیٹ جو میڈیٹرز ہیں نا وہ جب ریلیز ہوتے ہیں، ان کی ایگزامپل میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو لپڈز ان نیچر ہوتے ہیں، لپڈز میڈیٹر جو ہے نا وہ لیٹ کے اندر آتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا، بایو کیم میں پڑھا ہوا ہے، پروسٹاگلینڈنز ریلیز ہونا جو وہ لیٹ میڈیٹرز کے اندر آتے ہیں. لیوکوٹرائینز، E4 D4 وہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے، تو وہ اس کے اندر ہوتا ہے جو کہ بعد میں کیا کرواتے ہیں، انفلاممیشن کروا دیتے ہیں. اب کیری کر رہے ہیں میری بات، انفلاممیشن اس نے کروا دینی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ارلی میڈیٹرز ہیں نا یہ 5 سے 30 منٹ کے اندر جو ہے نا اپنا رسپانس شو کرنا شروع کر دیں، جبکہ یہ لیٹ جو ہوتے ہیں نا کب ریلیز ہوتے ہیں، 2 سے 4 گھنٹے بعد، 2 to 4 آورس کے بعد. نمبر 1 بات یہ ہوگی. ویزو ڈائلیشن، برونکو کانسٹرکشن اور لیکیج ایزدما، اس کی ایگزامپل کے اندر آپ لکھ دیں گے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایزدما، ٹھیک ہے، الرجک جتنے بھی ریئیکشن ہے یا پھر فوڈ الرجن ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس دیکھیں. ایزدما کے پیشنٹ جو ہی خوشبو سونگتے ہیں تو ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ان کی کبھی آپ دیکھیں نا پیشنٹ کو تو وہ جب کھانستا ہے تو سیٹی کی آواز باقاعدہ آتی ہے. اللہ معاف کرے، بہت پینفل کنڈیشن ہوتی ہے بیچارے. میں کہتا ہوں جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے، انفلامیٹری ریئیکشن سمپل اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ سسٹیمک ہوتے ہیں، کچھ لوکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیٹ کے اندر ہمارے پاس کچھ میں کہتا ہوں سسٹیمک ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ لوکل ہوتے ہیں. لوکل انفلامیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ریئیکشن کر دے گا سمپل سکین کے اوپر، لیکن یہ جو سسٹیمک ہے نا وہ سسٹیمک مطلب بلڈ کے اندر جا کے انفلامیشن کر پوری باڈی کے اندر یہ پھیل جائے گا. جس طرح تڑپھڑ نہیں ہوتے جسے ہم اردو میں یہی پنجابی میں کہتے ہیں نا میرے خیال میں، تو وہ اس طرح کی کنڈیشن آ جائے گی. مطلب ڈرگ پارٹ جس طرح پینسلین کا ریئیکشن جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کچھ لوگوں کو پینسلین الرجی ہوتی ہے، تو وہ سسٹیمک ہوتی ہے لیکن وہ لیٹ ہوتی ہے جب سے اپنا ایکٹ کرنا شروع کریں. ہوپ سو یہاں تک کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی یا وہ نہیں کری. اپ ٹل نو یو کین آسک می. پتہ نہیں یار آج موبائل کی لائٹ یا شاید چارجنگ میری کم ہے تو اس وجہ سے اتنی یہ کام آ رہی. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ. کمنٹ سیکشن میں بتانا ویڈیو کیسی لگی، اگر کچھ سمجھ آئی ہے تو پھر تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.